نئی زندگی۔ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس کے 4 طریقے ہم نے ذکر کیے ہیں جن طریقوں سے نماز میں توجہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج اس کا 5واں طریقہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے انسان اپنی نماز میں توجہ اور دھیان حاصل کر سکتا ہے، اور کس طرح وہ اپنی نماز کو ایسی نماز بنا سکتا ہے جس نماز کا اثر اس کی زندگی پر ہو۔ جب وہ نماز پڑھ کر جائے تو اس کو یہ پتہ چلے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، اور جو اثرات اور جو ثمرات قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں نماز کے کہ نماز پڑھنے سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو یہ فوائد کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا 5واں طریقہ جو علماء نے لکھا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، وہ قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ بغیر حرکت کے، سکون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو نماز میں خشوع اور خضوع حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان سکون سے نماز پڑھے، بہت زیادہ حرکت نہ کرے، اپنے جسم کو اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ حرکت نہ دے، اس لیے کہ جب انسان اسی طرح کی حرکات میں لگا ہوتا ہے، ایک تو وہ قرآن کریم کی اس آیت کی خلاف ورزی ہے، قوموا للہ قانتین، اس آیت کی خلاف ورزی ہے، اور دوسرا یہ خلاف سنت عمل ہے، اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ بسا اوقات یہ حرکت اس درجے تک پہنچ جاتی ہے جس سے انسان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک ہی رکن کے اندر کوئی کام 3 دفعہ کر لیا جائے اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی شخص کھڑا ہوا ہے قیام کی حالت میں، ایک دفعہ اس نے سر کھجایا، تھوڑی دیر بعد ابھی قیام ہی کی حالت میں پھر سر کھجایا، تھوڑی دیر بعد قیام ہی کی حالت میں تیسری دفعہ سر کھجایا، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک ہی رکن میں کوئی کام 3 دفعہ کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ایسی حرکت، کوئی بھی ایسا کام جس سے باہر سے آنے والا شخص یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، جس کو فقہ کی اصطلاح میں عمل کثیر کہا جاتا ہے، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص دونوں ہاتھوں سے اپنا سر کھجا رہا ہے نماز میں، یا اس نے دونوں ہاتھ اپنے کی جیب میں ڈالے ہوئے، یا دونوں ہاتھوں سے کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے آنے والے کو یہ لگے گا کہ یہ شاید نماز نہیں پڑھ رہا، اس لیے کہ نماز پڑھنے والا شخص ایسے نہیں کرتا۔ تو ایسا عمل جس سے دوسرا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں، ایسا عمل بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ تو اور یہ معاملہ بہت زیادہ ہوتا ہے خواتین کے ساتھ بھی، اور بسا اوقات مردوں کے ساتھ بھی۔ عورتیں جب گھروں میں نماز پڑھتی ہیں تو وہ تو اس حد تک بھی ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی سوال پوچھا تو عورت سر ہلا کے جواب دے دیتی ہے، نماز کے اندر ہی۔ کسی نے پوچھا کہ وہ چابی اس کو دے دی تھی تو عورت نماز ہی کے اندر سر ہلا دیتی ہے کہ ہاں دے دی تھی، یا ایسے ایسے کر دے گی نماز ہی کے اندر، یا اس طرح کی اور بہت ساری باتیں، یعنی سوال جواب بھی ہو جاتا ہے نماز کے اندر ہی۔ ظاہر ہے ان چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی کی بات کا جواب دینا، حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے کسی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، آپ نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس سے بات کی، آپ نے اس کو مخاطب کیا ہے۔ تو اس طرح کی حرکت کرنا اتنی بے اعتدالی جس نماز کے اندر ہوتی ہے، تو اس نماز کا اثر زندگی پر کیسے ہوگا؟ وہ نماز کیسے ہماری زندگی میں تبدیلی لے کر آئے گی؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ نماز اگرچہ مختصر ہو لیکن سکون کے ساتھ ہو۔ آپ مختصر نماز پڑھیں لیکن سکون سے پڑھیں۔ تلاوت اگر آپ لمبی نہیں کر سکتے نہ کریں،
آپ چھوٹی صورت پڑھنا چاہتے ہیں چھوٹی صورت پڑھیں، لیکن سکون کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ،